قد جاء مهديكم وظهرت آية فاسعوا بصدق القلب يا فتياني. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام ناظرین، آج کی 3 نئی اپڈیٹ جو ابھی ہم ایک ایک کر کے بتائیں گے۔ ناظرین، کل پھر جمعہ ہے اور ہماری اطلاع کے مطابق کل پھر کوئی نیا فتنے کا پروگرام بن رہا ہے۔ ٹی ایل پی کی طرف سے بہت زیادہ کچھ عرصے سے قادیانی کمیونٹی کے خلاف شرپسندی کی جا رہی ہے، تو لاہور میں بھی ابھی اس کی اطلاع موصول ہوئی ہے کہ انہوں نے مختلف تھانوں میں درخواستیں دی ہوئی ہے۔ جو قادیانی کمیونٹی ہے وہ نمازیں جمعہ اور خاص طور پر عیدین نہ ادا کر سکے، اور یہ شاعر اسلام کے خلاف۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کافی جگہوں پر ٹی ایل پی بڑے زور و شور سے کام کر رہی ہے۔ ابھی جو چھوٹی چھوٹی یونین کونسلز ہے، اس میں اجلاسات وغیرہ آج بھی رکھے ہوئے تھے لاہور میں بھی، تاکہ ان کو آپس میں اکٹھا کر کے بتایا جا سکے۔ کل اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی قادیانی کمیونٹی کے لوگ یا افراد نماز جمعہ یا عید کا پروگرام کرتے ہیں تو ہم کس طرح ان لوگوں پہ اٹیمپٹ کریں گے، کس طرح پولیس کو انفارم کریں گے۔ ان کی یہی کوشش ہے، جس طرح پچھلے جمعے کچھ واقعات سامنے آئے تھے۔ رمضان المبارک کے ہر جمعے کو انہوں نے فساد برپا کیا، اس جمعے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ کچھ ایسا کریں گے کہ احمدیوں کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہے۔ کوئی جمعہ ایسا نہیں گیا کہ احمدیوں کو گرفتار نہ کیا گیا ہو۔ کل ان کا کیا پلان ہے؟ کل کیا احمدیوں کو پھر پکڑا جائے گا؟ جس طرح کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے اور پاکستان میں جس طرح کے حالات بتائے جا رہے ہیں، ان کی طرف سے جو نشر و اشاعت کے جو نگران ہیں، ان کی جو ٹیم ہے وہ بہت کام کر رہی ہے۔ کام کیا ہے؟ کل کا منصوبہ بنایا جا رہا کہ فساد کیسے برپا کیا جائے اور ہر حال میں ہر قیمت میں شاعر اسلام کی خلاف ورزی نہیں ہونے دینی۔ ہم نے انتظامیہ کو اور پولیس کو بہرحال درخواستیں بھی دی ہے اور سمجھایا بھی کہ شاعر اسلام کی خلاف ورزی نہ ہو، اور اگر پولیس تعاون نہیں کرتی تو ہم نے اپنے بزور طاقت عاشقان نے رسول کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہوئے یہ جو معاملہ ہے اس کو روکنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کس حد تک اس معاملے میں کل کہاں تک ٹی ایل پی اپنی کوشش کرتی ہے۔ جو شاعر اسلام کے بڑے محافظ بنے ہوئے ہیں، کل احمدیوں کے خلاف کون سی کارروائی ڈالتے ہیں؟ اگر کوئی واقعات ہوتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان میں احمدیوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ دوسری اپڈیٹ جس کی ہم بات کریں گے کہ رجب بٹ، جس کی میڈیا پہ اب کچھ نئی باتیں چل رہی ہیں کہ رجب بٹ کا پاکستان میں تحفظ کیا جائے۔ کیا اب سب کو لگتا ہے کہ رجب بٹ پاکستان میں آ کر محفوظ ہوگا، یا اسے ایئرپورٹ سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا اور جیل بھیج دیا جائے گا؟ 3 FIR جو رجب بٹ کے خلاف ہو چکی ہے اور جس طرح بڑا ایک سوشل میڈیا پر فیم حاصل کر چکا ہے، اور اگر اب رجب بٹ پاکستان میں داخل ہوتا ہے تو خواہ وہ لاہور میں ہو یا اسلام آباد میں ہو یا کراچی میں ہو، تو وہ کسی جگہ پر بھی آتا ہے تو اس کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس طرح لوگوں کے اندر اشتعال پایا جا رہا ہے، تو اب 2 ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اسے سزائے موت ہوگی یا اسے یہ لوگ مار دیں گے، کیونکہ پاکستان کے اندر اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ یہاں پر بڑے واضح لفظوں میں اس کے گھر کے باہر پوسٹر لگے ہوئے ہیں، 295 ہماری ڈیڈ لائن ہے، ہماری آخری لائف لائن ہے، 295 کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اس وقت جو اشتعال نظر آ رہا ہے، پہلے جو بات تھی اور تھی، اب جیسے جیسے رجب بٹ کا بیان اور یہ سارے واقعات سامنے آ رہے ہیں، 102 دفعہ کے اوپر شرپسندوں نے اس کے گھر کے اوپر حملہ بھی کیا ہے۔ پولیس نے کسی طرح سے ان شرپسندوں کو روکا بھی ہے۔ لوگ جو ہیں بار بار مختلف انداز سے مختلف جگہوں سے اس کے گھر کے اوپر حملہ بھی کر رہے ہیں، جہاں پہ ان کو نشاندہی ہوتی ہے تو وہاں پہ نعرے بازی کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت جو حالات جو ہے رجب بٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ کشیدہ ہے۔ رجب بٹ کا پاکستان میں آنا اس کی زندگی کی یہی ضمانت ہے
کہ اسے مار دیا جائے گا، ہمیں تو یہ بھی نہیں لگتا کہ اسے جیل تک پہنچانے کا موقع دیا جائے گا۔ جس طرح عوام کے اندر اس کے خلاف جوش اور غصہ دکھائی دے رہا ہے۔ آج کی تیسری اپ ڈیٹ، چناب نگر مسلم کالونی میں ایک واقع پیش آیا، ایک بچے کے ساتھ ظلم کیا گیا۔ یہ ایک 7 سال کا بچہ ہے، حسیب نام بتایا جا رہا ہے۔ چناب نگر مسلم کالونی کا رہائشی تھا۔ یہ چھوٹا بچہ ہے، گھر سے کچھ سامان لینے کے لیے نکلا تھا، یہ مس ہو گیا ہے، اور گھر والے جو ہیں کافی ڈھونڈتے رہے ہیں، کوشش کرتے رہے ہیں، اور اگلے ہفتے پتہ چلا ہے کہ گھر کے کچھ فاصلے پر ہی اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے، اور جو شواہد ملے اور پولیس جو نشاندہی کر رہی ہے، انہوں نے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کو بلا کر رپورٹ کی ہے کہ اس کے سارے شواہد اس کے اکٹھے کیے جائیں۔ ان کی طرف سے یہ امکان ہے کہ بچے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور اس کے بعد قتل کر دیا گیا ہے۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، یہاں تک حالات ہو چکے ہیں کہ بچوں کا کہاں تک گھر سے باہر نظر رکھے۔ بہت خطرناک واقعہ ہے، گھر سے بچوں کو باہر اور اپنے ملک میں بھی نکلنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اب سب جانتے ہیں کہ بڑے تو بڑے، اب یہ لوگ اتنے درندے بن چکے ہیں کہ بچے بھی محفوظ نہیں۔ ایس پی چناب نگر پولیس انہوں نے اپنا موقف بتایا ہے کہ ہمیں اس واقعے کی جیسے ہی اطلاع ملی ہے، ہم نے فوری طور پر وہاں پہ اپنی ٹیم کو بھیجا ہے، اس کی ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح ہمیں اس کی رپورٹ آتی ہے، اس کے اوپر بھرپور کارروائی کریں گے۔ یہ جو زیادتی ہوئی ہے، اس کے جو ملزمان ہیں، اس کو ضرور خفیہ کردار تک پہنچائے گئے۔ آپ کس جگہ سے ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدارا اپنے بچوں کی حفاظت خود کریں، غیر ضروری بچوں کو باہر مت جانے دیں، چھوٹا بچہ ہے تو کسی بڑے کو ساتھ بھیجیں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔